اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ دعا آ رہی ہے. میں نے ترجمہ تو پڑھ دیا تھا اس کا، لیکن میں اب آپ کے سامنے دعا رکھ رہی ہوں. آیت نمبر 15 میں ہے اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یہ اپنی نمازوں میں آپ شامل ضرور کیے نماز کے بعد. یعنی مراد یہ ہے کہ جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تشہد و درود کے بعد، قولا کو چھوڑ دیں گے ہم یہاں سے دعا مانگیں گے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو اب اس دعا کے اوپر ہم تھوڑی بات کرتے ہیں. بہت پیاری دعا ہے. سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں والدین جو ہے وہ ان کے ذریعے سے جو اولاد ہے وہ بڑا فائدہ اٹھاتی ہے. تو یہاں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھے نعمتیں دیں اور میرے والدین کو دیں تو میں اس پر تیرا بہت بہت زیادہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں. تو سب سے پہلے جو نصیحت ہے وہ شکر کی ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایوری گڈ ڈیڈ از ناٹ عمل صالح، جس کا کہ قرآن میں ذکر ہے. یعنی ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا. اور عمل صالح کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے اور نیت بھی خالص ہو اس میں، تو وہ کام جو ہے عمل صالح بنتا ہے. تو یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جو اپنی ظاہری صورت میں بھی ٹھیک ہو، نیت بھی میری خالص تیرے لیے ہو، تیری شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور حقیقت میں آپ کے یہاں قبول ہونے والا بھی عمل ہو. یعنی میں کوئی بڑا ہی اچھا عمل کر بھی لوں لیکن تو اگر اس عمل کو پسند نہ کرے، مثال کے طور پہ میں خود یہ سمجھوں کہ عید میلاد النبی میں مناؤں گی یا میں میلاد کروں گی یا میں تیجا اور 40واں کروں گی تو مجھے بڑا ثواب ملے گا، تو ایسا عمل اگر آپ کے نصیب مردود ہے تو مجھے ایسے عمل کی تو توفیق نہ دے، ورنہ وہ عمل بیکار ہے جس کو میں اچھا سمجھوں. تو عمل تو وہ اصل ہے جس سے کہ اللہ قبول کر لے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک عمل اگر دنیا والوں کے نزدیک بڑا اچھا ہو سکتا ہے مگر اللہ کے قانون کی پیروی میں وہ درست نہیں ہوتا. تو دنیا والے چاہے کتنی آپ کو اس کے لیے داد دیں، آپ کو اپریشیٹ کریں اور آپ کو کہیں کہ مثال کے طور پہ کہ دیکھو کتنا اچھا انہوں نے اپنی ماں کا سویم میں کھانا کھلایا، یا کتنا اچھا انہوں نے جو ہے وہ کنڈے کیے یا انہوں نے نیاز دی اور کتنا اچھا کھانا بھجوایا نیاز کا، لیکن اللہ کے یہاں وہ کسی داد کا یا کسی تعریف کا یا اجر کا باعث نہیں ہوگا ایسا کام. دوسری طرف ایک عمل ٹھیک قرآن اور سنت کے مطابق تو ہوتا ہے بعض دفعہ، یعنی انسان اچھا کام کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی ادارے میں قرآن کے ادارے میں ڈونیشن دے رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی قرآن اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کر رہا ہے. سب اچھے کام ہے نا. مسجد میں قالین ڈلوا رہا ہے، پردے لگوا رہا ہے، یا مدرسے میں AC لگوا رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اندر سے اس کی نیت خراب ہوتی ہے. وہ اس کے بارے میں ریاکاری کرتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، فخر اور غرور کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اور دنیا طلبی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے اس کا نام اخبار میں آئے یا 4 لوگ اس کی نیکی کا ذکر کریں. مسجد میں جب لوگ آئیں تو ہر ایک کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کارپٹ میں نے لگوائی ہے، یہ پردے میں نے لگوائے. تو یہ جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی طرف یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا جو جب انسان کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ اندر سے نیت کی خرابی کی بنا پر کریک ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتا پھر کہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو. تو بڑی اہم یہ بات ہے کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا عمل اللہ تعالیٰ میں کروں کہ تو مجھ سے راضی تو ہو نا، ایسا عمل مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دیکھیں نیک عمل ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے گڈ کہہ دے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. اب یہ جو بات ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ دیکھیں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں اچھے عمل کروں بلکہ میری اولاد بھی آگے میرے نیک اعمال کو اٹھانے والی ہو، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. اب آپ جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ ہالی ووڈ میں اکیڈمی ایوارڈز ہوتے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس آرٹسٹ کو دی جاتی ہے، سنگرز کو یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ایکٹریسوں کو دیے جاتے ہیں،
جتنے بھی شوبز کے لوگ ہیں ان کو بڑا ان کا نام ہوتا ہے اور بڑی ان کی اہمیت ہوتی ہے. تو دنیاوی لحاظ سے یہ شاید بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ ان کاموں سے راضی نہیں ہے. ان پرائڈ آف پرفارمنس اور اکیڈمی ایوارڈز اور بعض دفعہ تمغہ شجاعت تک ان کو ملتا ہے. ان آرٹسٹوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ حکومت ان کو دیتی ہے 14 اگست کے موقع پر. تو یہ جس قسم کے بھی ایوارڈز ہیں جو کہ شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تو ان سے راضی نہیں ہے. تو یہ جو فائن لائن ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے کہنے سے کوئی عمل صالح یا نیک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس عمل سے راضی نہ ہو. اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنی اولاد کو نیک اعمال، صالح اعمال کی نصیحت کر کے جاؤں تاکہ وہ میرے آگے صدقہ جاریہ بنے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میں تو تیرا ہی فرما بردار ہوں. جو کچھ یعنی میں نے اپنی کوشش کی ہے تیری جناب میں، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. تو ہر اچھا اور مومن بندہ چاہے وہ کتنا بھی اچھا عمل کر دے، وہ اس کا اینڈ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کیا کم کیا، کتنا بھی تیری راہ میں لگے، کتنا بھی اپنے کو کھپایا، کتنا بھی اللہ کے دین کے لیے کام کیا، جو کیا کمی کیا اور اس میں کوتاہی ہی رہ گئی. ایک نماز بھی اگر ہم نے پڑھی، ہم نہیں دعویٰ کر سکتے بڑی پرفیکٹ نماز ہے، تو استغفاری کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. روزے بھی رکھے، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی ہم نے کتنے دل سے رکھے، یا اس میں کتنی ہمیں کہتے ہیں کہ نیت کی خرابی ہو گئی، کہاں ہمارا صبر برداشت، ہمارا صبر جو ہے وہ دامن چھوڑ دیا ہم نے. تو کوئی بھی نیکی اپنی ذات سے پرفیکشن کے لیول پہ نہیں ہو سکتی. ہاں، مایوسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان ضرور یہ بات کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جو میری استطاعت کے مطابق یہ نیکی تھی میں نے کر لی، اب اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ تو اس سے درگزر فرما دے.